شاید کسی کو بات سمجھ آئی ہو، علی اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا۔ امام حسین نے اپنی اولاد میں صغرا اور علی اکبر کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا۔ جس طرح حسین سکینہ سے پیار کرتے تھے، اس طرح علی اکبر فاطمہ صغرا سے پیار کرتے تھے۔ چھوٹی سی تھی، دردوں کی قبلہ گاہ کہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ خراب نصیب میں پھر بھی یوں نہیں کہوں گا کہ ماں چلی گئی تو بی بی زینب نے پالنا شروع کر دی۔ جس کو فاطمہ نے پالا تھا وہ صغرا کو پالنے لگی۔ کچھ دنوں بعد مرضی پروردگار سے حسین بیگ اسپناہ کی شادی امراء القیس کی بیٹی جناب رباب سے۔ رباب دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، کنڈی پہ ہاتھ ڈالا۔ عربوں کی عادت تھی، ہمارے علاقوں میں بھی ہے، نئی دلہن کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، اس کا مطلب تھا سوالی۔ تو جھولی میں ڈالو تو میں اندر آؤں۔ تقدیر کی ملکہ نے مسرت چھوڑی، آواز دے کے کہتی ہے بھابھی کربلا نہیں مدینہ ہے، میں اجڑی نہیں آباد ہوں۔ تو امراء القیس کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی۔ یہ فکرے میری شہزادی نے 2 دفعہ کہے، ایک اس وقت کہے کہ جب جناب رباب دلہن بن کر آئی، ایک اس وقت جب حرملہ بغیرت کا تیر کا نشانہ حسین کی طرف ہوا اور اصغر تھا حسین ابن علی کے ہاتھوں پر، دل کرے تو ہائے کر دینا۔ جناب رباب نے در خیمہ سے دیکھا، طلب کے کہتی ہے اب پتہ چلا مجھے بابے نے تیر اور کمان جہیز میں کیوں دیا تھا۔ امراء القیس کی بیٹی دوڑی، صندوق کھولا، تیر کمان نکالا، خیمے کے دروازے پہ جناب رباب نے حرملہ کا نشانہ بنایا۔ فضہ نے مڑ کے دیکھا، جو زینب چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑتی آ رہی۔ علی کی وہ بیٹی جسے چلنا نہیں آتا تھا وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ رباب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا اگر تو امراء القیس کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں۔ اگر عورتوں پہ جنگ جائز ہوتی میرے اکبر کو برچھی ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روئی۔ بھابھی اگر تو امراء القیس کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی، جو دل کرتا ہے مانگ۔ آواز دے کے کہتی ہے سخی کی سخی بیٹی، اگر وعدہ ہو گیا ہے کہ میں جو مانگوں گی ملے گا، تو جھولے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے صغرا مجھے دے دے۔ مرحبا مرحبا، صغرا مجھے دے دے۔ سیدہ نے صغرا اٹھائی، جھولی میں رکھ کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دارین مانگتی میں دیتی، تو نے تو صغرا مانگی ہے۔ علی کی بیٹی ہو کر ایک نصیحت کرتی ہوں، اپنی اولاد آ جائے تو پالی ہوئی اولاد کی محبت کم ہو جاتی ہے،
اللہ کا کل جب تمہیں صاحب اولاد کرے گا تو صغرا کی محبت کا خیال رکھنا. ہو گیا وعدہ، گزر گئے دن، 3 سال کی صغرا ہوئی، اللہ نے رباب کو سکینہ عطا فرما. ایک گود میں 2 بچیاں پلنے لگی. جب سکینہ 2 سال کی ہو گئی تو بی بی رباب سمجھاتی تھی، سکینہ صغرا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، صغرا کو جھڑکنا نہیں. اما ہے تو میری بہن، میں اونچی آواز میں کھیلتے کھیلتے بول بھی پڑوں تو کیا حرج ہے. ماں نے سبق دیا، صغرا یتیم ہے. سکینہ کے ذہن میں بیٹھ گیا یتیموں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے، یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے. 28 رجب کو غریب نے وطن چھوڑا، عباس نے فہرست بنائی، ہر نام لکھا گیا، صغرا کا نام نہیں لکھا گیا. جب پتہ چل گیا علموں والے نے نام نہیں لکھا، بیوی فضا کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. ہائے، یہ کیفیت اگر میں تقریر میں سمجھاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. میں میر انیس کے فکروں میں سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں رو رو کے کہتی تھی، میں یہ نہیں کہتی ہوں ہماری میں جگہ دو. میں یہ نہیں کہتی ہوں ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، مجھے اصغر کی دائی بنا کے ساتھ لے جاؤ. امام فرماتے صغرا مصلحت کبریا نے حکم دیا ہے تو یہی رہے گی. بالآخر اصغر کو اٹھا کر بیٹھ گئی. سب جاؤ، اصغر کو نہیں جانے دوں. ہر کوئی سامنے سے گیا، بی بی رباب صغرا سے چھپ کے گئی. رو کے کہتی ہے مجھے معلوم تھا آج میری اپنی ماں زندہ ہوتی. دروازے میں گری علی کی بہو رباب، ایک ایک بی بی کو بھیج دیے، جاؤ اصغر کو لے آؤ. ادھر حالت یہ ہے کہ بلا کے ادھر کوئی آتا ہے اصغر کو لینے کے لیے، آواز دے کے کہہ دیے خود آئے تو لے جاؤ. بڑے ناز کے ساتھ، بہنوں کو بڑے مان ہوتے ہیں بھائیوں پر، اسی مان کے تحت سامنے لٹا دیتی ہے. کوئی بی بی مانگتی ہے، اصغر لپٹ جاتا ہے صغرا سے. جب اصغر صغرا سے لپٹتا اس وقت غرور آ جاتا چہرے پر. بڑے ناز سے کہتی ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا کہ چھوڑ کے چلا جائے. اصغر کو پتا ہے میں اس کی بہن اکیلی رہ جاؤں گی. میرا اکبر بھی یہی، میرا قاسم بھی یہی، میرا سجاد بھی یہی. اکبر یاد آئے گا اسی کو دیکھوں گی، قاسم یاد آئے گا اسی کو دیکھوں گی. عزاداران امام مظلوم، وقت بڑا ہو گیا، مجھے آگے پہنچنا ہے. میں فکروں کو تمام کرتا ہوں. آخر میں حسین بن علی آئے، کہنے لگی بابا زبردستی نہیں کرنی، اگر خود آئے تو لے جانا. پہلے جیسے ناز کے ساتھ لٹایا. حسین نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا، اصغر نے مٹھیاں صغرا سے چھوڑ دی، حسین کی طرف لپک کے چلا. بابا بابا کر کے پیچھے دوڑی، قریب آ کے کہہ دیے بابا لے جاؤ اصغر کو، لیکن اتنا بتا دو آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے. حسین کی آواز آئی، میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے اصغر تو صغرا کے پاس رہ جا، جہاں حسین اتنے تیر کھائے گا تیرے حصے والا تیر بھی میں اپنی گردن پہ کھا کر
مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ذرا سارے ماتم کرو نا, سارے ماتم کرو تاکہ جناب رباب کو تسلی دی. میری ماں بہنوں بیٹیوں ماتم کر کے فکر سننا. ایک مرتبہ حسین چلے, شگرا سامنے آئی, رو کے کہتی ہے بابا جب آپ واپس آؤ گے میں زندہ نہیں رہوں گی. 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے. کہا کون کون نہ آئے؟ کہا پہلی اماں رباب, دوسرا بھائی اکبر, تیسرا علموں والا چاچا غازی جس نے میرا نام نہیں لکھا. بابا خدا حافظ. حسین رکے رہے. بابا اب جاتے نہیں. کہ تو نے کہا 4 نہ آئے, 1 اکبر, 1 رباب, 1 غازی, چوتھا کون نہ آئے؟ نظریں جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا ناراض نہ ہونا, چوتھے آپ بھی نہ آنا. رو کے آواز آئی شگرا اور کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا. چھوٹی سی شگرا بابا بابا کر کے طرف کے سینے سے لگے. بابا یہ کیوں نہیں کہتے